خربوز جس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اور چیزیں، تو ان کی پہلے جو ہوتی ہیں ان کو کہتے اللہ اللہ. تو میں نے تو اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی اٹھائی. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے، ورنہ تو یہ مکارو اپنے اپنے فن کی بات کو خوب جانتے. تو ایسا بھی مت کرو کہ زبان کو دبا کر کے لفظ کچھ کہنا ہے کہہ سکتے. اور دو رضو کا معنی کہ جس بات پر گواہی موقوف ہے وہ تم نے نہیں بیان کی، اصل گور کی بات، ادھر کی بات ادھر کی بات، اصل بات سے اعراض کر کے یہ بھی. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو خبر ہے. یا الذین آمنوا آمنوا، اب یہاں تو تاثیر حاصل ہے. آمنوا تو پہلے تھے، آمنوا کیوں ہے؟ تو دو چیزیں یہاں آسان. ایک معنی یہ کرتے ہیں، اب وہ دو جلالین تک میں آپ کو ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا بالانبیاء من قبل آمنوا، پہلے پیغمبروں اور کتابوں پر جو ایمان لائے تم اب ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر قرآن کریم. الکتاب میں الف نام جنس کی، ہر اس کتاب پر جس سے پہلے نازل کی. تو پہلے جو پہلی کتابوں پیغمبروں پر ایمان لائے تو اس پر بھی. دوسرا یہ آمنو اے اظہر الایمان بالسنتہم، جن لوگوں نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا ہے، آمنو سچ مچ ایمان کا دعویٰ. ایمان تو منافق بھی کرتے، آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما ہم بمؤمنین. فرمایا جس نے انکار کیا اللہ اور اس کے فرشتوں کے اس کی کتابوں اور رسولوں کا قیامت کے دن کا فقط ضل ضلال ہوگا. ان الذین آمنوا، کہتے ان الذین آمنوا بالانبیاء السابقین ثم کفروا بموسیٰ ثم آمنوا بداؤد ثم کفروا بعیسیٰ ثم ازدادوا کفرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ سیدھے راستے پر. مختلف ادوار اور مختلف زمانوں کی بات. پہلے لوگ تھے وہ پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام آئے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام آئے نہ مانے، داؤد علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو نہ مانا. مختلف ادوار کی بات ہے. یہاں آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی تفسیروں میں کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایمان کا ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں تکڑے ہو گئے. تو یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی. شادی وغیرہ میں یہ بھی ہے. جب اوپر مومنوں کا ذکر تھا کہ سچے دل سے ایمان لاؤ، منافقین کی طرح آمنا پر اکتفا نہ کرو. آگے منافقین کا ذکر ہے کہ خوشخبری سنا دے منافقوں کو. اس بات کی جنہ عذاب علیم، یہ طنز ہے، طنز. خوشخبری عذاب علیم کی خوشخبری طنز ہے. کون ہے؟ جو کافروں کو دوست بناتے مومنوں کے ساتھ. کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے. جب بھی مسلمان نے کافر پر اعتماد کیا، روکے. حکومت پاکستان کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا. 65 کی جنگ میں امریکہ نے کوئی ساتھ نہیں. 71 کی جنگ میں مخالفت کی اور ڈٹ کر کے. بے ایمانوں سے سنا کا کیا مانا؟ فرمایا کہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، فین العزت للہ جل. تو ان پر کتاب میں رب نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنو تم ان کا انکار کیا جاتا ہو
اقتدا کی جاتی ہو ایسے لوگوں کے ساتھ مت ہے، کسی اور بات میں مصروف ہو تو پھر بات نہ تم بے شک تم ویسے تو ان جیسے گناہگار ہو۔ اب مسئلہ یاد ہے، باطل فرقوں کے جلسے ہوتے ہیں، باطل ان میں ظاہر بات ہے کہ قرآن اور حدیث و اسلام کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں، کہ عقیدہ خلاف بیان کرے گا، کہ عمل کرے گا۔ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسے ہو، الا وہ شخص ذہن کا پختہ ہے، اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ میں ان کے دعوے سنوں، ان کی دلیلیں سنوں، ان کے حوالے سنوں اور پھر ان کا رد کر کے فرض کفایہ ادا کروں، وہ گناہگار ہے۔ بات سمجھ آتی ہے میری؟ باطل فرقے کے جلسوں میں شریک ہونے والا اسی طرح کا گناہگار ہے، نہ سے قطعی کے روح سے نہ تم کے غم مصر۔ صرف وہ شخص جا سکتے ہیں کہ ذہن بڑا پختہ ہو، معاملہ خام ہو، اس لیے کہ ان کی باتیں سن کر کے میں نوٹ کروں گا، یاد کروں گا، ان کا دفاع کروں گا، اور یاد رکھو باطل چیز کا رد کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر صرف آدمی ایک بھی اس علاقے میں رد کر دے تو سب گناہ سے، کوئی نہیں رد کرتا تو سب گناہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، حق کا مسئلہ، ایسی مجلسوں میں مت۔ ہم نے تبریز و نوازن میں طرفہ کی بڑی بات، آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ چکا ہے۔ ہم نے کہا کہ اہل بدعت تم کہتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ بھائی دیکھو یہ بڑا غلط تھا۔ میری عمر اس وقت 80 سال کی لگ بھگ ہے، 1 سال کم ہے عمری لحاظ، زندہ رہا بڑی 10-20 سال پوری۔ آج تک میں نے سینما نہیں دیکھا۔ آپ جیسے سپاہ بزرگوں سے یہ سنتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے، میں نے خود نہیں۔ اسی طرح ٹی وی میں نے زمین پر کوئی نہیں، آپ جیسے سپاہ اور قابل اعتبار راویوں سے سنتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو میرے جیسا گناہگار تو سینما میں نہ جائے، اور تم مانو کہ خدا کے پیغمبر اور ولی اور شہید ان جگہوں میں بھی ہے، یہ ان کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ میں کہتا ہوں اس عقیدے والا جتنی خدا کے پیغمبروں کی توہین کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میں شراب خانے میں نہ جاؤں، سینما میں نہ جاؤں، چکلے میں نہ جاؤں، بری مجلسوں میں نہ، اور ولی وہاں حاضر ہوں، پیغمبر وہاں حاضر ہوں، جو ان کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ بھائی خدا کے پیغمبروں کی توہین کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہر جگہ، پھر ان کا یہ تک حوصلہ کہ جی رب کیوں ہے، رب کیوں حاضر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رب قانون کے تحت نہیں آتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ مخلوق کے لیے قانون ہے، رب قانون کی زد نہیں۔ قیاس کرنا تمہارا قیاس ملتا ہے۔ میں جادو نہیں سیکھا، سیکھ سکتا ہوں، نہیں سیکھا، کوئی کمال اس میں نہیں۔ علم کیمیا نہیں سیکھا، علم کیمیا نہیں سیکھا، بڑا کچھ نہیں سیکھا، برے علم۔ آپ ایسے علوم کی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف کرو تو ان کی توہین، تعظیم نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ ہر چیز جانتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سخت توہین ہے، سخت توہین، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سخت توہین۔ تو ایسی مجلسوں میں تو حاضر ہونے کو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر حاضر ہوگے نہ تمہیں ضمت لوں۔ اور آج تو سب مجلسیں زیادہ انہی کی ہیں، بھائی صحیح مجلسیں کتنی ہیں، ایسی غلط مجلسوں میں حاضر ہونے والا انکم اذا مثلہم،
کیا. آگے فرما اللہ تعالیٰ منافقین کو جمع کرے گا، کافروں کو نار جہنم میں. سب یہ تمہارے متعلق منتظر رہتے ہیں. اگر تمہیں پتا ہو تو تمہارے پاس یہ علم نکن محکم حضرت میں آپ ہم کے ساتھ نہ تھے ہم. اور کافروں کو حصہ ہوتا ہے غلبہ، تو کہتے علم نستحوذ، اے علم نستولی ولم نستغلب، ہم غالب نہیں آئے تھے تم پر اور ہم نے تمہیں مومنوں کے داؤ سے نہیں بچایا. پھر ادھر جا کر ان پر احسان جتایا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. اور کافروں کے لیے رب نے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا. نہ کافر مومن کا گواہ بن سکے، نہ کافر مومن کا حاکم بن سکے، نہ فیصل بن سکے، کچھ. بے شک منافقین یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ان کو دھوکہ دے گا. اور جس وقت کھڑے ہوتے نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے سستی کرتے ہوئے دکھلاتے لوگوں کو، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر قلیلا. مذبذبین اے مترددین بین ذالک، اس کے درمیان متردد ہے. لا الہ ہؤلاء، نہ تو مومنوں کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، نہ کفار کی. اور جس کو اللہ دیتا ہے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. کیا ارادہ کرتے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر سند بنا دو مبین کلی. بے شک منافق پھر درک الاسفل من النار، اس طبقے میں ہوں گے جو نچلا طبقہ ہے دوزخ کا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے ان کے لیے نصیب مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اور اللہ کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور خالص کیا انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، اور ان قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجر. ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر اگر تم نے شکریہ ادا کیا اور ایمان لائے. اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا. نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ الجہر، ظاہر کرنا برائی کی بات کو، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا. اور ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے. اگر ظاہر کرو گے تم خیر کو، یا اس کو مخفی رکھو گے، یا معاف کرو گے تم برائی سے، پر بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدیر ہے. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور ارادہ کرتے اس کا کہ تفریق ڈالے اللہ اور اللہ کے رسولوں میں، کہتے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور ارادہ کرتے کہ اس کے درمیان راستہ تلاش کریں. وہ لوگ هم الکافرون حقا، حقی بات ہے کہ وہ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے اختیار کیا عذاب مہین. اور وہ لوگ آمنوا باللہ ورسلہ، اور تفریق نہ کی ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا ان کے اجر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور. منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی اس کا ذکر. منافق جو خادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. یاد ہوگا میں نے کشاف وغیرہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، اے سنی اوہم کا سنی المخادع، یہ ان کا منافقوں کا طریقہ ایسے ہے جیسے مخادع کا، دھوکہ دینے والے کا طریقہ ہے. حقیقت میں رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز، اور اللہ ان کو دھوکہ دے گا. یستعجلوا بہم کے متعلق میں نے وہاں بات نہیں کی. حقیقتاً یا یہ ہے کہ ان کو جو جازی بے خداعہم، ان کے خدا کا بدلہ. اب منافقوں کی کچھ علامتیں ہیں، اچھی طرح سے غور سے سننا. خدا نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایک ان میں پائی جائے. پہلی علامت کیا ہے؟ منافقین وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو سستی، کسلان. خدا کرے کہ ہم میں یہ سستی نماز کی نہ. دوسری بات، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں. اگر ان لوگوں نے جو بڑے دے دیا نماز پڑھ دی، نہ دیکھا دم بخش. تیسری، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بولنا.
चौथी मुतरद्दिद हैं इसके दरमियान, ना खुल करके काफरों की तरफ है ना खुल करके मोमिनों की। ज़बान इनके साथ आमन्ना और दिल उनके साथ ना मार। फरमाया जिस अल्लाह पे कहा तो उसके लिए कोई सबील को नहीं पड़ा। ऐ मोमिनो काफरों के तरीके सुन लिए, तुम काफरों को दोस्त न बना मोमिनों के। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला के लिए अपने ऊपर दलील बना दो खुली मुनाफिकत की? इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। जहन्नम के 7 तबके हैं, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उन मखसूस। ऊपर का तबका है अबू सऊद और कबीर के हवाले से अर्ज करता हूँ, अस्सिराजुल मुनीर, अबू सऊद, तफसीर कबीर वगैरह वगैरह। ऊपर का तबका होगा वो 7 मोमिनीन गुनहगार मोमिनों के। वो एक वक्त आएगा ऊपर का तबका बिल्कुल खाली हो जाएगा, आखिरी गुनहगार भी निकलेगा। उससे निचला तबका है नसारा, उससे निचला तबका है यहूद, उससे निचला तबका है साबिईन, उससे निचला तबका है मजूस, उससे निचला तबका है मुशरिकीन, उससे निचला तबका है मुनाफिकीन का। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये क्या तबके मैंने बयान किए? बेशक मुनाफिक उस तबके में होंगे जो अस्फल मिनन नार, और हर के जो उनके लिए किसी को गली नहीं। हाँ, मगर जिन्होंने अपने निफाक से तौबा कर ली, आइंदा के लिए इस्लाह की, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ा, खालिस किया दीन अल्लाह के लिए, तो उनका मल मोमिन, वो मोमिनों के साथ अल्लाह ताला मोमिनों को अजर अजीम। आगे रब ताला फरमाते हैं क्या करेगा अल्लाह तुम्हें सजा देकर, तुम्हें सजा देकर के रब क्या करेगा, उसको क्या जरूरत? इन शकर तुम व आमन, पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि भाव तरतीब के लिए नहीं। लिहाजा ये सवाल यहाँ उठाना कि पहले शुक्र करें फिर ईमान लाए, तो ईमान के बगैर शुक्र का क्या दर्जा? भाव है, शुक्र अपनी जगह पर है, ईमान अपनी जगह है। ये नहीं कि पहले शुक्रिया हो फिर ईमान, भाव है, हर पे भाव है, जमा है, तरतीब इसमें कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला कदरदान है। मुनाफिक जो है ये ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं मुसलमानों को अजियत है। तो आप सूरतुल मुनाफिकीन में पढ़ेंगे कि रईसुल मुनाफिकीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महाज़ल्लाह ताला नकले कुफर न बाशिर अज़ल कहा था, जलील तरीन इंसान, लजुखले जन्नल आज़ो मिनहल अज़ल। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलियाज़ु बिल्लाह जो अज़ल कहे तो मुसलमान को तकलीफ है या नहीं? ये तो सिर्फ मैंने एक मिसाल कुरान से, वरना मुनाफिकीन ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराई की बात को जाहिर करने को पसंद नहीं, कोई भी बुरी बात हो उसको जाहिर करना पसंद नहीं। हाँ, इल्ला मन मजलूम को हक है कि वो जालिम की बुरी बात को भी जाहिर करे, मुफ्ती के पास, आदमी के पास, कि फलां ने मुझसे ये कहा, मैं क्या करूं? क्या आप हाकम में वक़्त हैं, दाद रसी करें इस मौके पर बुरी बात को जाहिर करने में, वरना बुरी बात को अगर जाहिर करोगे खैर को या मख्फी रखोगे या बुराई से दरगुजर करोगे, अल्लाह ताला माफ करने वाला है।
आगे उन लोगों का जिक्र किया जो इन मुनाफिकीन का असल खमीर थे यहूदी। बेशक वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के इनकार करते हैं और दरमियान दरमियान में तकरीर करते हैं। वो कहते मोमिनों में बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वनकफुरु में बाद हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। कल जिंदगी रीत इंशाअल्लाह आएगा। कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम तो शरीफ आदमी नकरियत करू अला मरियम बहुतान नबी तो क्या हम उनको हलाल ज्यादा नहीं मानते याद हो। तो फरमाया इरादा करते हैं कि दरमियान दरमियान रास्ता बनाए। बोलाए तो हुमुल काफिरून हक्का पक्के का लाशक। और हमने ऐसे लोगों के लिए आजाद मुहिम तैयार कर रखा है बखलाफ इसके जो मोमिन हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हैं, ईमान के सिलसिले में तफरीक नहीं करके वकान अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल करते हैं तुझसे आले किताब हम इसका कि उतारे तू उन पर किताब आसमान से। बस ताक़ीद से सवाल किया इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी चीज है। बस कहा उन्होंने दिखा तू हमें अल्लाह ताला को जहरतन खुले तौर पर। बस पकड़ा उनको बिजली ने उनके जुल्म की वजह से, फिर बना लिया उन्होंने बिछड़े को। बाद इसकी उनके पास वाज़ेह दलीलें आई, बस हमने माफ किया इससे भी दरगुजर की ऐसे। और जी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सुल्तान सनद दलील मुबीना थी और बुलंद किया हमने उनके ऊपर तो उनके वादे की वजह से। और कहा हमने उनको दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए। और कहा हमने उनसे न तजावुज़ करो हफ्ते के दिन। और लिया हमने उनसे वादा गलीज़न मजबूत। बस सबक तोड़ देने उनके से अपने वादे को और उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला के आयात से और उनके अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की वजह से नाहक और इस कौल की वजह से कि हमारे दिल खिलाफ के अंदर ही बंद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर मुहर लगाई उनके कुफ्र की वजह से। वही ईमान लाते मगर और इस कुफ्र की वजह से और कौल की वजह से हजरत मरियम पर जो बहतान बांधा पड़ा और इस कौल की वजह से कि बेशक हमने कत्ल किया मसीह ईसा ने मरियम को जो अल्लाह का रसूल था और नहीं उसको कत्ल किया उन्होंने उसको और न सूली पर लटकाया उसको। और लेकिन शुभ अलहम वो मुश्तबा हो गया उनके लिए। और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ की उसमें अलबत्ता शक में है उससे नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म इल्लत के बाज़न मगर गमान की पहले। और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसको यकीनन, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया अपनी तरफ। और है अल्लाह ताला गालिब हिकमत। और कोई भी आने किताब में से मगर जरूर उस पर ईमान लाएगा अपनी मौत से पहले। और क़यामत के दिन होगा वो उन पर गवाह। अब जुल्म मिनल लज़ीना बस बसबो जुल्म के उन लोगों से जो यहूदी ने हराम की हमने उन पर पाकीज़ा चीजें जो उनके लिए हलाल की गई थी और उनके अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने की वजह से बरकत है और उनसे सूद लेने की वजह से और तहकीक से उनको मना किया गया था उससे और लोगों के नाहक माल खाने की वजह से बातिल तरीके से। और तैयार किए हमने काफिरों के लिए उनमें से अज़ाब अलीम। लेकिन जो राशिद से इल्म मजबूर पुख्ता इल्म में उनमें से और ईमान लाने वाले वो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो नाज़िल की गई तेरी तरफ और उस चीज पर जो नाज़िल की गई तुझसे पहले और कायम करने वाले नमाज और देते हैं ज़कात और ईमान लाते अल्लाह ताला पर और क़यामत आखिरत के दिन। वो लोग सनोती हम करीब उनको देंगे हम अजरे अजीम बढ़ा देंगे।
ربط اوپر بھی اہل کتاب کا ذکر تھا، یہود کا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں تفریق کرتے ہی، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بہرحال القیاس اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دو غلطیاں نہیں ہے، بہت بڑے انبار لگا رکھے غلطیاں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ اور میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب پر سے سوال کرتے کہ ان پر کتاب اتار آسمان سے، یعنی اکٹھی اخبار کی کتاب نازل ہو، یہ کیا ہوا؟ کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورتیں۔ اگر آپ کے نمبر ہے تو اکٹھی کتاب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت پرانی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان کے بڑوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا سوال کیا، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہرتاً مشاہدے کے طور پر عیاناً آنکھوں کے ساتھ ہمیں اللہ کو ہوا، یہ کہ بجلی نے پکڑا ان کو، وہ آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے، 70 آدمی کی بجلی آئی، ختم، پھر باسنا کو من بعد موتکم، ان کو پھر بعد کو زندہ کیا، پھر ان ظالموں نے اتخذوا الحجر الہا، مقول ثانی محذوف ہے، بچڑے کو معبود بنا دیا، بچڑے کی پرستش کرنے لگے، بعد اس کے واضح دلیلیں آ چکی، ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل دی، سند دی کوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات کو مانیں گے، جب آئی انکار کر دیا، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے طور پہاڑ ان کے سروں پر اکھاڑ کر کے نصب کی، ان کے وعدے کی وجہ سے۔ ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو، تفصیل ہو چکی ہے کہ بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہونا، شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ بھی نہ کیا، سرکتے ہوئے گئے، اور خطہ تم کی جگہ خطہ تم اور حبہ تم کی اشارہ تم۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تجاوز مت کرو۔ تھوڑی سی بات پہلے گزری ہے، مزید بات آگے 9ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی کہ ہفتے کے دن ان پر شکار مچھلیوں کا حرام تھا، انہوں نے تجاوز، پھر بندر اور خنزیر بن گئے۔ ہم نے ان سے وعدہ دیا مضبوط، فبما نقضهم ميثاقهم، کہتے ہیں کہ ماں مزیدہ تم ہے، بات سبب ہے، اور اس کا فعل جو ہے جس سے یہ متعلق ہے وہ محذوف ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کی، کیونکہ آگے آج ہی کے سبب میں یہ لعننا کے لفظ خود قرآن میں آ گئے۔ اب یہ آگے جتنے وہ جار مجرور ہے اسی لعننا کے ساتھ ہی متعلق ہے، ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے کفر بآیات اللہ کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کو ناحق پیغمبروں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح یہ کہنے سے کہ ہمارے دل غلاف میں ہی، غلاف میں تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پارے میں میں عرض کر چکا ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچی، اور یہ بات نہیں، اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا، پتوری ایمان لائیں گے اللہ پر، وبے کفر ہند کا بھی اطف فبما نقضهم کا وہ لعننا ہم ان کا پہلو ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس اور کی وجہ سے کہ حضرت مریم پر بہتان باندھا تھا، کہتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے بچہ جنا ہے،
اور یہ معاذ اللہ بچہ حلال کا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، یعنی ہم تو رسول نہیں مانتے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو رسول کہلاتا تھا اور کچھ لوگ مانتے ہی اس کو ہم نے قتل کیا. دعوت اب کیا انہوں نے قتل کیا ہے؟ فرما وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر بات مشتبہ ہے. بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں شک میں ہیں، ان کو اس کا کچھ علم بھی نہیں، علت کے بعد ظن مگر اپنے زمان کی پیروی کرتے. وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا دیا. اللہ غالب ہے. تیسرے پارے میں میں نے بات عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں بھیجا. یہودیہ صوبہ، وہاں کا گورنر ہے، بد اس کا نام لکھتے ہیں، وہ رومیوں کا آدمی، پولیس رومیوں کی، مقامی لوگ وہ شامی. عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اصلاح شروع کی تو مولویوں اور پیروں نے مخالفت کہ یہ ہمارا دین بگاڑ. اس سلسلے میں گورنر کے آگے جا کر کے درخواست کی کہ یہ ہمارے مذہب میں رخنا پیدا کرتا ہے، اس کو سولی پر لگا. اس نے پہلے تامل کیا، سمجھایا، پھر اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ قائم کیا. مرکز نے کہا کہ اگر ایک آدمی سے قتل کرنے سے ملک میں بدامنی ختم ہوتی ہے تو کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رومی پولیس نے دیکھا تھا ایک دفعہ، انہیں کی شکل کا ایک آدمی شمعون قرینی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا. اس کو پکڑ کر کے لے گئے، جمعے کا دن تھا، اور کیونکہ آگے شام کے بعد کاروائی نہیں کر سکتے تھے، ہفتے کے دن ان کو چھٹی ہوتی تھی. وہ بڑا چیخا چلایا کہ میں مسیح نہیں ہوں، کہتے مجرم ایسے ہی کہا کرتے. تو اس شمعون قرینی کو پکڑ کر کے انہوں نے سولی پر لٹکا دیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا. اللہ کے حصے چھوٹا بھائی میرا صوفی عبدالحمید جو بیمار ہے، اس کی اور میری شکل صورت قد قامت ملتا جلتا ہے. ہم میں فرق کرنے والے بہت ہیں، قریب سے جنہوں نے دیکھا ہے وہ فرق کر سکتے ہیں، باقی فرق نہیں کر سکتے. تو ایسے آدمیوں کی شکل سے شکل ملتی جلتی ہے تو شمعون قرینی. بین الاقوامی تاریخ کی کتابیں ہیں انگریزوں کی مرتب کردہ. میں خود تو انگریزی نہیں جانتا، مولانا عبد الماجد گریابادی مرحوم کی کتاب قصص اور مسائل سے میں نے یہ لیا، قصص اور مسائل. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی دو تاریخی کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے انسائکلوپیڈیا برطانیہ، انسائکلوپیڈیا برطانیہ، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ 176. اور دوسری ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ 833. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سولی پر جس کو لٹکایا گیا وہ شمعون قرینی.
عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بین الاقوامی تاریخ کی انگریزوں کی مرتب کردہ تاریخیں ہیں، ان میں اس کی تصریح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا۔ آج جیسا کہ صبح پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو آگ کا پورا ہے، ہوا کا ہے، نار کا ہے، پھر یہ بدن کیسے اوپر چلا گیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کے یہاں کوئی شے ہے حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کی آگے دو تفسیریں لکھی ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، بیضاوی اور حاضر تمام تفسیروں میں یہ آپ کو ملی۔ ایک یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کی ضمیر راجع بسوئے مسیح علیہ السلام، اہل کتاب میں کوئی بھی نہیں مگر البتہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موت المسیح علیہ السلام، اور مسیح علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو بہی کی ضمیر راجع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موتی ہی کی ضمیر بھی ان کی طرف ہے، اور آگے یقونوں کی ضمیر بھی انہی کی طرف ہے۔ ابو داؤد طیالسی حدیث کی کتاب، موارد الظمآن حدیث کی کتاب، مستدرک حاکم، مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو سب یہلک اللہ الملل کلھا، سب ملتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی ملت باقی رہے گی، وہی ملت الاسلام، اسلام کے بغیر سب ملتیں۔ لیکن یہ ملتیں کہاں سے ختم ہوں گی؟ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے کہ نہیں، سب دنیا سے کفر نہیں مٹے گا، جن جن علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہاں سے یہ ملل ختم ہوگی، دوسرے علاقوں میں کفر رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد یہودی ختم ہوں گے، جو باقی رہے ایمان لائیں گے، نصارہ ختم ہو جائیں گے، جو باقی رہے ایمان لائیں گے۔ تو ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ موتی ہی کی ضمیر راجع ہو کتابی کی طرف، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، کتابی اپنی موت سے پہلے۔ پہلی تفسیر تو یہ تھی کہ ہی کی ضمیر راجع تھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو مانا یہ ہے کہ اہل کتاب میں کوئی بھی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں۔ یہ تفسیر ہو تو اس میں انتشار ضمائر کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ضمیریں سب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہیں، بھی کی بھی، قبل موت ہی کی بھی، اور یقونوں۔ اور اگر دوسری تفسیر لیں تو انتشار ضمائر، اور نحوی طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی کلام میں کوئی ضمیر کسی کی طرف پھرے گی کسی کی طرف، کیونکہ موتی بھی کی ضمیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ختم، اور یقون علیہم میں یقونوں کی ضمیر بھی ان کی طرف راجع ہے، اور درمیان میں موتی ہی کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہو تو انتشار ضمائر، کوئی ادھر پھرتی ہے کوئی ادھر پھرتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ملنا فرمایا، لام تاکید کا اول میں، نون ثقیلہ آخر میں، تو معنی یہ ہے کہ کوئی کتاب نہیں مگر اپنے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائے گا،
تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وہ ہے جو معتبر ہو. اب نظر کے وقت کا ایمان ہو تو اس کا تو اعتبار نہیں. تو یہ کہنا کہ ہر عیسائی مرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور یہودی ایمان لاتے ہیں تو وہ تو ایمان نہ ہو تو ایمان کیسے؟ کیونکہ وہ ایمان وہ ہو جو میں نام تاکید اول نون تاکید رفیل آتا تو نزا کی حالت کا ایمان تو ایمان نہیں، اس کو ایمان سے کیسے تعبیر کیا؟ تو ہے تفسیر دوسری بھی منقول، لیکن راجع تفسیر یہ ہے کہ موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اب ظلم من الذین، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہیں ہم نے ان پر حرام کی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال ہے. وہ آٹھ میں پارے میں آئیں گے وہ ان پر خور والے جانور بطخ ہے، اونٹ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہم نے ان پر حرام کی، اور اللہ کے راستے سے بکثرت روکنے کی وجہ سے اور سود لینے کی وجہ سے حالانکہ اس سے روکے تھے، اور لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ حرم نافع کے ساتھ متعلق اور تیار کیے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے آزاد ہے. پر نہ سارے برے نہیں، ان میں کچھ راسخ پہ علم بھی. عبداللہ ابن السلام جیسے رضی اللہ تعالیٰ جو راسخ پہ علم ہے ان میں سے، اور ان کے علاوہ اور جو مومن ہے ایمان لاتے بما انزل الیک وما انزل من قبل والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی اولئک سنؤتی اجرهم. اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ نحوی اشکال بھی ہے کہ پہلے ہے والمؤمنون، یہ ہے رفیع، آگے والمؤتون واو کے ساتھ ہے رفیع، آگے والمؤمنون واو کے ساتھ ہے رفیع. والمقیمین یہ نسبی یا جری حالت اس کی نسب کہاں سے آئی؟ کیونکہ مقیمین کی یا نسبی حالت ہو سکتی یا جری ہو سکتی ہے، تو یہ نسب کس سے آئی یا جر کس سے؟ صاحب کشاف میں دو باتیں ہیں اور یہ تمام لکھتے ہیں. ایک ہی ہے کہ یہ نسب جو ہے نسب علی المدح، مدح کے طور پر ہم رف المقیمین، نماز قائم کرنے کی بڑی چیز ہے، نسب علی المدح. دوسری کہتی ہے کہ یہ مقیمین نسب میں مجرور ہے اور اس کا اثر ہے انزل الیک پر، اور وہ مجرور ہے ما با کی وجہ سے، بے ما انزل الیک. تو مانا یوں کرتے ہیں کہ ایمان لاتے اس چیز پر جو تیری طرف اتاری ہے اور اس چیز پر جو پھر سے پہلے اتاری ہے، اور ایمان لاتے مقیمین الصلاۃ پر جو نمازیں قائم کرتے تھے یعنی پیغمبر، ان پر ایمان لاتے. تو یہ مقیمین یہ مجرور ہے عطف اس کا انزل الیک پر، بما انزل پر، اور با اس کے اوپر داخل. تو مراد اس سے وہ اللہ کے پیغمبر ہی اور نمازیں قائم کرنے والے تھے ان پر ہی. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی تیری طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور بھی ہم نے داؤد کو زبور علیہم وعلی نبینا الصلوات والتسلیم. رسول نازل کر آسمان سے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اگر تو کتاب نہیں کا پسند لا سکتا ہم تجھے نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو
इनको ये जिन बुजुर्गों के नाम आ रहे हैं इनको तुम नबी मानते हैं, और क्या इनमें से हर एक को किताब दी गई थी? नूह अलैहिस्सलाम को मिली थी, याकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इन बुजुर्गों को किताबें मिली थी। तो तुमने ये जो कहा कि किताब लाए तो तब नबी मानेंगे, तो फिर तो इनकी नबूवत का इनकार करो। इनमें हर एक को तो किताब नहीं मिली, फिर तो दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानो, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मानो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो। तो तुमने ये सवाल जो किया क्या? हाँ, नबी की नबूवत के लिए वही हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी की है और पहले पैगंबरों की तरफ। उस वही के बाद किताबें भी मिली हैं, वो भी पैगंबर, जिनको किताबें नहीं मिली वो भी। तुम्हारा ये कहना कि किताब लाए तो तब मांगेंगे, ये बिल्कुल उन पता नहीं। जैसे हमने तेरी तरफ वही की, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और पैगंबरों की तरफ उनके पास। नूह अलैहिस्सलाम के बाद का ये कहा कि पहले पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम थे जो मुशरिक कौम की तरफ भेजे गए, मुशरिक कौम की तरफ जो भेजे गए, और जिस कौम पर अब ताला का अजाब आया वो पहली कौम नूह अलैहिस्सलाम। उससे पहले कान नास उम्मतन वाहिदतन, तो गोया नबूवत का असल दौर फायदा सही माने में इनके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, बुजुर्गों के अस्मात सबतुल की जम औलाद दर औलाद, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब की तरफ वही आई, इन सब को किताबें दी और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत। तो तुम्हारा ये ज़ाब्ता की किताब हो तब नबी होगा, बिल्कुल। व रसूलन ये कहते हैं मंसूब है फैल महजूब की वजह से, व अरसला रसूलन, और अल्लाह ताला ने भेजे रसूल। वो कि उनके वाक़यात अल्लाह ताला ने तुम पर बयान किए इससे पहले, और ऐसे भी भेजे कि उनके वाक़यात नहीं भेजे। ये जो लोग कहते हैं कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली गैब हासिल है, और फर्क ये करते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, आपका इल्म अताई है, तो ये कुरान पाक की नस्ल इस गलत अकीदे की तरजीह है। क्योंकि जब रब ने नहीं बयान किए तो कौन बयान करेगा? रब ने नहीं दिए वो हालात, तो अताई की नतीजा। और मूसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन, ये रसूलन का लफ्ज़ पहले रसूलन से बदल, वो पहला मफूल था, ये बदल मुबश्शिरीन और मुंज़िरीन। और ये इल्लत इरसाल पैगंबरों को भेजने की इल्लत क्या है? नाम तालीम, ताकि ना हो लोगों के लिए अल्लाह ताला पर कोई हुज्जत बहाना। अगर पैगंबर ना आते तो लोग कह सकते थे परवरदिगार हम तो नहीं समझ सकते थे कि हम कौन सी चीज हलाल है, कौन हराम है, कौन सा काम कार्य सवाब है, कौन सा कार्य हिसाब है, हम तो बेखबर। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेज करके इमाम हुज्जत कर, और है अल्लाह ताला गालिब हकीम। तफसीर इब्न जरीर तबरी वगैरह में जब ये जवाब सुन लिया यहूद ने तो कहने लगे कुछ भी कह, ला नशअदु लका बिन नबुव्वा, हम तेरी नबूवत का इकरार नहीं। अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया तुम नहीं करते तो ना करो, लाकिन अल्लाह यशहदु, लेकिन अल्लाह से गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने जो तेरी तरफ किताब उतारी हक हम इल्म के साथ उतारा, फरिश्ते गवाही देते हैं, वह कफा बिल्लाह शहीदा, तुम नहीं गवाही देती सुनो। आगे काफिरों का जिक्र, जिन्होंने कुफ्र के अल्लाह ताला के रास्ते से रोका वो दूर की गुमराही में जाए। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, जुल्म किया, अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शे और न रास्ते पर चलाएगा।
मगर तरीके जहन्नम खालिदीन फिहा, उसी में हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला पर आसान है कि उनको दो रब। ऊपर यहूद का जिक्र भी था, नसारा का जिक्र भी था और कुफार का जिक्र भी था। अब सबको खिताब करके अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहन्नास, है यहूदियों, नसरानियों, आले अरब के शिरक मुशरिकीन, जितने भी तबके हो, कद जाअकुमुर रसूल, ताकीद से तुम्हारे पास लाया है रसूल हक। मैंने पहले पारे में अर्ज किया था कि जाआ का सिला जब बा आए, अता का सिला जब बा आए तो इसके माने लाना। लाया तुम्हारे पास रसूल हक, और लाया अपनी तरफ से नहीं, मैं रब्बे तुम तुम्हारे रब की। तो आमिनु खैरन लकुम, ये खैरन की नस्ब किससे आई है? तो यहाँ दो तफसीर है। एक ये कि यकुन फैल महजूब, तो आमिनु यकुन खैरन लकुम, ईमान लाओ, होगा ये ईमान तुम्हारे लिए बेहतर। दूसरा ये यहाँ वक्सदू का लफज निकालते, फसादा यक्सदू ज़रबा बाब दिया है, फसादा यक्सदू तो नसरा दिया है। तो आमिनु वक्सदू खैरन लकुम, अपने लिए बेहतरी का कसद और इरादा। अगर इनकार करोगे अल्लाह ताला ही के लिए माफी समात वाला वकान अल्लाह अलीम। आगे नसारा की तरफ, पहले यहूद की तरफ था, सबको खिताब किया, अब आगे नसारा का। यानी किताब ना गुलो करो, ज्यादती करो अपने दीन, और अल्लाह ताला पर न कहो मगर हक। मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कलमे, वो कलमा रब ने उनका कलमा हजरत मरियम की तरफ डाला, अल्लाह की तरफ से रूह है हर क़यादत के तौर पर। बाकी बच्चे जो है माँ के पेट में बच्चे का वजूद बनता है, फिर अल्लाह ताला उसमें रूह डालती है। और ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी और अंदर रब ताला ने उनके रूह उसके बदन में डाल दी हर क़यादत के तौर पर। तो आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और न कहोती, यही बात समझ लेना। नसारा के तीन ग्रोह, एक है नस्तूरिया, सीन और त्वार तोते वाली नस्तूरिया। ये कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। वकालत नसारन मसीह इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे। ये नस्तूरिया का कीड़ा। दूसरा ग्रोह है याकूबिया। वो याकूबिया ये कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत की है, बहुत इबादत करते 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 रब ताला उनमें हुलूल कर दिया है। ये हुलूलिया फिरका था याकूबिया। तीसरा फिरका था मलकाइया। मलकाइया कहते थे कि तीन खुदाओं से निजाम चलता है, एक ये अल्लाह ताला की बात, दूसरे रूहुल कुद्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तीसरे ईसा। अक्सर ये कहते हैं। डॉक्टर शैर एक अंग्रेज गुजरा, उसने कुरान पाक का तर्जुमा भी दिया, उस तर्जुमे के इब्तिदा में उसका मुकदमा भी। उस मुकदमे में वो लिखता है कि अंग्रेजों का एक तबका ईसाइयों का तीसरा खुदा हजरत मरियम को मानता है। गोया ईसाइयों के दो तबके हैं तस्लीस के बाद। एक तबका कहता है कि एक असल खुदाई की अल्लाह ताला, दूसरा रुकन हजरत रूहुल कुद्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तीसरे ईसा। और दूसरा ग्रोह कहते हैं कि अल्लाह ताला, दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे उनकी वालिदा हजरत मरियम।
ان کو وہ اپنی اصطلاح میں اقلوم کہتے ہیں. اقلوم کا معنی ہوتا ہے اصل. تو اقالیم ثلاثہ، 3 اقالیم پر 3 اصول پر خدائی چلتی. ایک فرقہ ہے نصوریہ ابن اللہ کا ہے، دوسرا یعقوبیہ حلول کا ہے، تیسرا ملکائی. یہ آپ کو عبد الحکیم علی البیضاوی میں بھی ملے گا، خازن میں ملے گا، ابن کثیر کبیر میں ملے گا. فرق اس میں ہے کہ خازن وغیرہ میں آپ کو ملکائیہ کی جگہ ملکانیہ ملے گا، ملکانیہ نون ہے. تو آپ اس کو حمزہ نہ بنانا، بس آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف کوئی نہ چلے، کوئی ملکائیہ کہہ دیتے اور کوئی ملکانیہ کہہ دیتے. فرمایا تم نہ کہو 3 تو یہاں سے اس ملکائیہ فرقے طرف انتہو باز آ جائے. خیرن لکم، آپ نے کافی تک میں پڑھا کہ خیرن کا فعل محذوف ہے، وقتدو خیرن لکم. انتہو عن التثلیث سے، تثلیث سے باز آ جائے، تثلیث مت اور تم خیر کا قصد. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. لن یستنکف المسیح ہو، ہرگز نہیں ہار سمجھتے مسیح اس سے کہ ہوں اللہ کے بندے، اور نہ فرشتے مقرب ہار سمجھتے. اور جس نے ہار سمجھا اس کی عبادت سے، عبادت کو اور تکبر کیا، پس بتاتی اللہ ان کو جمع کرے گا اپنی طرف سب کو. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، پس پورا پورا دے گا ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل. اور بہرحال وہ جنہوں نے ہار سمجھا اور تکبر کیا، بس ان کو سزا دے گا، سزا دردناک، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بڑے ولی اور نہ نصیر. اے لوگوں، تاکہ کہ آ چکا تمہارے پاس برہان تمہارے رب، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور مبین. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑا اس کو، پس عنقریب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل، اور رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف صراط مستقیم. یستفتونک، تو اسے فتویٰ طلب کرتے ہیں. تو کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد ہلاک ہو نہیں اس کے لیے غلط ہے اور اس کی بہن ہے، پس اس کو نصف ملے گا جو اس بھائی نے چھوڑے، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہے اگر نہیں اس بہن کے لیے اولاد. پس اگر یہ بہنیں ہو پس ان کو 2/3 ملیں گی جو اس نے چھوڑی، اور اگر ہے وہ بہن بھائی مرد بھی عورتیں بھی، تو پتلے ذکر میں سوحد دلوں بیان کر چلنا تمہارے لیے انت ذلو، تاکہ تم نہ بہت جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ضبط واضح ہے، اوپر بھی عیسائیوں کا رد ہے، آگے بھی عیسائیت کا رد ہے. استن کفا کے معنی کرتے ہی صاحب کشاف بیضاوی اور قاموس وغیرہ میں استن کفا امتنع و ان قبض ان فن، ناک چڑھاتے ہوئے کسی چیز سے رکنا، امتنع رک گیا، وین قبض اور رک گیا، ان فن ناک چڑھاتے. اب اس کے لازمی معنی حضرت خانوی رحم اللہ تعالیٰ نے کہا جی آر نہیں سمجھتا، یہ حضرت خانوی کا ہے. لفظی معنی استن کفا کے سمجھے ان قبضا وامتنع انفن، ناک چڑھاتے ہوئے جس چیز سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے معصوم ہے. سمجھ آئی؟ تو اس سلسلے میں لازمی معنی کر دیے کہ نہیں آر سمجھتے مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے، اور نہ ملائکۃ المقربون آر سمجھتے. جس نے اس کی عبادت کو آر سمجھا تکبر کیا
اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے۔ اب جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور دوسری بات کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جنہوں نے آج سمجھا اس کی عبادت کو، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ کے ورے کسی کو ولی نہیں پائیں گے نہ نصیب۔ پھر تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تاکید سے تمہارے پاس آ چکا برہان تمہارے رب کی طرف۔ برہان سے جہاں مراد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برہانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین۔ اس مقام پر نور مبین کی کتاب ہی مراد ہے، مزید بات انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے وقت کے بعد آ رہی ہے، جہاں سب کے نزدیک نور مبین کی قرآن کریم ہی مراد۔ بہرحال جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں داخل کرے گا، فضل میں صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ رب آپ اس سورت کی ابتدا میں پڑھ چکے کہ وراثت کے مسئلے سے ان میں اخلاقی بہن بھائیوں کا مسئلہ تو بیان ہوا تھا، اللہ کی جو باپ میں شریک ہوں یا ہے ہی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کا مسئلہ بیان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر اخلاقی بہن بھائیوں کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا کلالہ، تو اللہ کی اور آیانی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے متعلق یستفتون، تو کہتے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ اس لاولد کے بارے میں کہ لاولد ہے، آدمی ہلاک ہو جائے، اس کے لیے اولاد کوئی نہیں، اس کی بہن ہے، ماں باپ دونوں میں شریک یا صرف باپ میں شریک، تو بہن کو نصف ملے گا جو شریک، اور اگر بہن مر گئی ہے لاولد تو وہ بھائی اس کی ساری جائیداد کا وارث ہے، ایک بھائی وہ ہوا جرے سے لمبے سنا، اور اگر بہنیں ہیں آیانی اور اللہ کی دو، تو ان کو دو چہرے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، کیونکہ جمع دو کا سی دو ہوں، دو سے زیادہ کیسی حکم ہوتا ہے، تو اس نے ان کو دو ہے، ان کو دو تہائیاں ملیں، اور اگر ہے وہ اس کے آیانی بہن بھائی اور اللہ کی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، پر ذکر بشر جنا، تو اس قاعدے سے تقسیم ہوگی وراثت کے دو دو مرد کو ایک ایک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہاری انتظلو، اس لفظ کو یہی سمجھیے۔ روح المعانی، تفسیر کبیر، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کسی مقام پر لکھا ہے ان مضارع پر داخل ہو، جیسے جہاں انتظر، تو یہاں نحات کوفیین یہ کہتے ہیں لے اللہ تذلو، لے اللہ تذلو، اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ان تقول نفس، اللہ تقول نفس، یہ جہاں ان تمید بہن، اللہ تمید بہن، یہ تمام ترکیبیں یہاں نحات کوفیین کے نزدیک یہ ہوں لے اللہ تذلو، اور نحات بصریین کہتے ہیں کراہیت ان تذلو، اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے لیے اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم دے، تو وہ کراہیت کا لفظ نکالتے ہیں بصریین، اور کوفیین لے اللہ تذلو، یہ آپ کو ترکیب وجہ تو نہیں بیان کریں گے لیکن ترکیب آپ کو جلالے تک ہے۔ واللہ بکل شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے لوگوں جو ایمان ہے پورا کرو بالعقود بابوں کو، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے انعام مویشی، مگر وہ جو پڑے جائیں گے تم پر، ذرا حالے کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، اس حالت میں کہ تم محرم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں جو ارادہ کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے لا تحلوا، نہ حلال سمجھو، یعنی نہ بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اور نہ عزت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹوں کی، اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت اللہ حرام کی، جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضا۔ اور جب تم حلالی ہو جاؤ احرام سے نکل آؤ تب شکار کرو، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے پرنگیستہ کرے تمہیں شنآن قوم کا بغض، اس لیے بغض کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، اس پر کہ تم تجاوز کرو، اور ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقویٰ پر، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا گناہ اور عدوان، اور واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سزا دینے والا۔ حرام کیا گیا تم پر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز کے نام رد کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر بھی اس کو منہنے کا جس کا گلا گھونٹا گیا، والموقوذہ چوٹ لگائی گئی، والمتردیہ اوپر سے نیچے گرنے والا جانور، والنطیحہ سینگ اس کو لگا، اور وہ جس کو درندے کھا گئے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ چیز جو ذبح کی گئی علی نصب بتوں پر، اور یہ کہ تقسیم کرو تم بالازلام تیروں سے، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ آج کے دن نا امید ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین سے، پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے دین تمہارا، اور مکمل کی میں نے تم پر نعمت اپنی، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ پر جو شخص مجبور کیا گیا بھوک میں، مخمصہ بھوک میں، طرح آنے کے لیے متجانب، مائل ہونے والا گناہ کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ سوال کرتے ہیں تو اسے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، تو کہتے حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ چیز جو تم تعلیم دیتے ہو من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مقلدین چھوڑتے ہو تم ان کو، تعلیم دیتے ہو تم ان کو، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، بس کھاؤ اس چیز سے جس کو روکا انہوں نے تم پر، اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ آج کے دن حلال چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد عورتیں مومنات کی، اور محصنات آزاد عورتیں ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وہ جب تم ان کو دے دو مہر ان کے قید میں رکھنے والے ہو، نہ تو شہوت رانی کرنے والی ہو، اور نہ خفیہ طریقے سے یارانہ قائم کرنے والی ہو، اور جس نے انکار کیا ایمان کا پس تاکید سے خبر ہو چکے امن اس کے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رب تفسیر کبیر ابو شعور اور سب کل غایات وغیرہ میں یہ رب ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا جو بین اللہ لکم انتظر، اللہ تعالیٰ بیان کرتے احکام تمہارے لیے تاکہ تم نہ بہکو۔ وہ جو احکام رب نے بیان کیے ان میں یہ احکام بھی ہیں جو روزمرہ پیش آتے رہتے ہیں، جو آگے تک نام اس کا مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے۔ اس سورت کے آخر میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس مائدہ کے لفظ کی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، ہے سورۃ التی تذکر فیہا المائدہ۔ فرمائے لوگوں جو ایمان لائے اوفوا بالعقود،
عقود عقد کی جمع جس کے معنی گرا کے ہوتے ہیں اور یہ وعدے کے معنی میں آتے ہیں وعدے پورے. جو وعدے تم نے اللہ سے کیے وہ پورے کرو, مخلوق سے کیے وہ پورے کرو. حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمہ تو لگا. بہیمہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کی 4 ٹانگیں بہائے کی جماعت. یہ بہیمہ کا لفظ کتے پر بھی بولا جاتا ہے, بلی پر بھی بولا جاتا ہے, گدھے پر بھی بولا جاتا ہے, ہر اس جانور پر جو 4 ٹانگوں والا. لیکن آگے اس کی اضافت ہے انعام کی طرف. آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اضافت بیانیہ ہے, یعنی وہ 4 ٹانگوں والے جو انعام کی مد میں ہوں وہ ہے. اور اگلی سورت جو ہے وہ سورت الانعام, اس میں وہ گویا کہ من الغنم اثنین و من الماعز اثنین و من البقر اثنین و من الابل اثنین. تو انعام کے لفظ میں تخصیص کرتی ہے وہ 4 ٹانگوں والے جو انعام کی مد میں ہے. یہ اب کتا نکل گیا, بلی نکل گئی, گدھا نکل گیا, وہ اس مد میں ہے. ہاں مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں گے یہ ابھی حرمت علیکم کے بعد میں ہے. یہ غیر محل شہد, یہ غیر حال ہے لکم تمہارے لیے, اتنا حال ہے کہ تم نہ حلال سمجھنے والے اور شکار کو. وانتم حرم, حرم حرامن کی جمع ہے بیمانے محرمن. حرمن حرامن کی جمع ہے محرمن کے معنی میں. یہ روح المعانی وغیرہ میں تصریح. بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے, نہ حلال سمجھو اللہ کے شاعر. پہلے بیان ہو چکا ہے شعیراتن کی جمع ہے, شاعر اللہ بے شمار ہے, صفا بھی ہے, مروا بھی ہے, اور معذب شاعر اللہ 4 کے جن کا میں نے حجت اللہ بالغہ سے حوالہ ہے. اور عزت والے مہینے کی بھی بے حرمتی ہے. ولر حجی, حجی کا معنی قربانی کا جانور, لیکن حجی اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو مکے میں جا کر کے حرم میں کی جائے. یہ سراہ وغیرہ میں تصریح. جہاں جو کریں گے اضحیہ, ہم ضمے سے بھی کہہ سکتے ہیں, اضحیہ فتح سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو قربانی کا جانور بمکہ برند وہ حجی کے لیے. اور قلائد قلادتن کی جمع, قلادہ کے معنی ہوتے ہیں گلے سے پٹا. بڑے جانور جو ہیں ان کے گلے میں پرانی جوتی, چمڑا ومڑا یہ باندھ دیتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ حاجی کا جانور ہے, تاکہ اگر نماز پڑھتا ہے کہیں آگے پیچھے چلا گیا تو کوئی اس کی بے حرمتی نہ کرے اور اس کو نقصان نہ کرے. اب یہ بدل قلائدہ کے متعلق 2 تفسیریں صاحب کشاف زمخشری یہ فرماتے ہیں. ایک ایسی جہاں مزاح مانا کرتے ہیں بدل ہدیہ ولا زبات القلائد زبات, اور نہ ان جانوروں کی جو پٹوں والے ہوں ان کو نشے. زبات کا لفظ جہاں مزاح. دوسرا کہتے ہیں کہ کمال مبالغہ ہے, وہ پٹے والے جانوروں کو تو کیا تم تکلیف دیتے, بے حرمتی کرتے, جو گلے میں وہ پرانی جوتیاں پٹے ان کو بھی نہ چھیڑو. یعنی ہے تو وہ جانور ہوا نا جس کے گلے میں پٹے ہیں. کہتی ہے کہ وہ گلے میں جو پرانی جوتیاں باندھی ہوئی ہیں ان کو بھی نہ چھیڑو, ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو, کیونکہ کمال مبالغہ. اور ولا آمینہ اما یا امو نصر باب آ جائے قصر کرنا, اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کا قصر کرے, بیت اللہ کی طرف اور جانے کی غرضیں جو جب تک وہ فضل میں رکھتے ہیں. ایک تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, چیز خریدنے کے لیے چاہتے ہیں, اور دوسری اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رضا, صحیح رضا تو ایمان کے بعد حاصل ہوگی, لیکن چلو وہ اپنے خیال سے رب کو راضی کرنے جاتے ہیں تو تم ان کو مت.
اور جس وقت تم احرام سے نکل آؤ بس تابو اب شکار کرنے کی اجازت ہے شکار ولا یجرمن جرم یجرموں کے معنی ابھارنا برنگیختہ کرنا نہ برنگیختہ کرے تمہیں شنآن بغض قوم کا بغض نہ تمہیں برنگیختہ کرے. اچھا وہ بغض کیوں؟ ان تعلیلی ہے لأجل ان صدوکم وہ بغض تمہارا ان سے اس خاطر ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا 6 ہجری میں. تم جب گئے تھے عمرے کے ارادے سے تو انہوں نے تمہیں روکا تھا تو اس وجہ سے تمہارے دلوں میں ان کے خلاف بغض اور عداوت ہے. یہ نہ تمہیں آمادہ کرے انتا تدو اعلیٰ انتا تدو اس پر کے تم سے جاؤ ان پر جاتی نہ کرے اور ایک دوسرے کا تعاون کرو بیر اور تقوی. بیر کہتے ہیں ایسی چیزیں جو اوامر کی ہیں. 2 چیزیں کے لیے سے ایک امر ہے ایک نہیں. یہ کرنے کی چیزیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو قربانی دو ماں باپ کا سلوک کرو توحید پر قائم رہو سنت پر قائم رہو. یہ امر کے مد کی چیزیں سب بے نہیں کی مد کی چیزیں تقویٰ میں شامل. شرک نہ کرو کفر نہ کرو بدعت نہ کرو شراب مت پیو جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو. تو اصول 2 چیزیں ایک عوامر ایک نواہی. جو عوامر کی چیزیں ہیں امر کی وہ بیر میں کرنے کی اور نہ کرنے کی چیزیں تقویٰ میں. علم ایک دوسرے کا تعاون کرو بیر میں اور تقویٰ میں. ولا تعاون علی الاثم گزر چکا ہے اسم وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا حق کو توڑا ہے. عدوان یہ ہے کہ بندوں پر زیادتی کی جائے حق اور عبد واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ بہیمۃ الانعام تم پر حلال ہیں الا ما یتلی علیکم وہ جو پڑھے جائیں گے وہ حرمت علیکم المیتۃ مردار جانور حرام ہے. دوسرے پارے میں گزر چکی تفصیل. خون دم مسکوب بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اور وہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا دوسرے پارے میں باحوالہ بات میں کر چکا ہوں کہ جانور ہو تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے تقرب کی نیت سے تعظیم کی نیت سے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں. ایسا ہی ہے جیسے کوئی خنزیر اور کتے کو ذبح کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ حلال نہیں ہوتا. تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی وغیرہ کے حوالے میں نے اور یہ بات بھی آپ سن چکی ہیں کہ صرف جانور ہی نہیں جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہم ہی حکمدارن کھانے کی چیزیں ہوں پینے کی چیزیں ہوں پہننے کی چیزیں ہوں وہ تمام کا حکم ہوئی ہے غیر اللہ کے نام پر تقرب اور تعظیم کے طور پر جو ہو وہ نامزدگی کی وجہ سے حرام ہو جائے. فرماول منحنک وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا رسی گلے میں تھی زنجیر تھی اس رسی کی وجہ سے گلا گھونٹا گیا مر گیا وہ بھی موقوف وہ جس جانور کو پتھر مارا اور لاٹھی ماری اور زخم تو نہ ہوا لیکن پھس گیا وہ اس کو چوٹ لگی وہ بھی یعنی مر گیا اس کے ساتھ. مترجیہ پہاڑی علاقوں میں بلندی سے جانور نیچے گر پڑتے ہیں اور اس سلسلے میں کنویں میں گر گئے اوپر سے گر کے نیچے مر گئے وہ گرنے والا جانور ہے. لطیفہ وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ گھونپا ہو سینگ اس کے بدن میں گھسیڑ دیا ہو اور جان نکل گئی ہو تو وہ نتیحہ ہے سینگ گھونپا ہوا جانور ہے وہ بھی ہے. اور وہ جانور بھی جس کو درندے کھا گئے وہ درندوں میں گیدڑ بھی شامل ہے شیر بھی ہے چیتا بھی ہے ریچھ بھی ہے اور جتنے بھی. ہاں مگر جن کو تم ذبح کر لو کسی موذی جانور نے جانور کو پکڑا تھا زخمی کر دیا ہے
اس میں جان ہے تم نے ذبح کر دیا، اوپر سے نیچے گرا تھا، زخمی ہے، جان ہے تم نے ذبح کر دیا، جانور نے دوسرے کے بدن میں سینگ گھونپا تھا، ابھی جان اس میں ہے تم نے ذبح کر دیا، پھر اور اسی طرح وہ جو بتوں کے نام پر نصب نصاب ان کی جمع ہے، نصاب کے معنی بت، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے ان کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ، وما اہلا بغیر اللہ کے متعلق مقصود بات ہم نے کر دی ہے، تنقید متین پر تفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں بے معنی مزید ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں پیر کے نام پر ہو، پیغمبر کے نام پر ہو، فرشتے کے نام پر ہو، وہ تمام تقرب اور تعظیم کی مد میں ما اہلا لغیر اللہ، غیر اللہ کے سب اس میں شامل۔ بدعتی حضرات یہ کہتے ہیں ما اہلا لغیر اللہ بیسے وہ مرادیں جو بتوں کے نام پر ہوں، بات ہمیں نہ کہتے ہیں ما اہلا لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے نام تو پیروں کے نام پر ہوں، پیغمبروں کے نام پر ہوں، وہ اس میں شامل ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہ وقت ہوتا ہے نہ میں جاتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بتوں کے نام پر ہے تو آگے تو اس کی تصریح ہے وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی ہے، اور واوتوں کے ساتھ بیان ہے، تو معلوم ہوا کہ ما اہلا لغیر اللہ بے اور چیز ہے اور ما ذبح علی النصب یہ الگ چیز۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اس بات کی وضاحت ہے۔ وَانْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام ظلم ان کی جمع ہے۔ یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی تفصیل ہے، دو باتیں آسان ہیں جو میں کہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک ٹھیلا رکھا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں بھی اور مختلف جگہوں میں بھی انہوں نے تیر رکھے ہوئے، 10 تیر تھے مثلا، ان میں چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا نام ہاں، چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا لا نہیں، اور کچھ سادہ ہوتے تھے نہ لا نہ۔ یہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو اس ٹھیلے میں یا تو خود آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے، قسمت معلوم کرتے، اور یا کسی بچے کو کہتے بیٹا ایک تیر نکال، دل میں رکھتے کہ یہ کام میں رشتہ وہاں کروں یا نہ کروں، تیر نکل آتا نام کا، کہتے ہاں بھائی ہو گیا اب رشتہ ہمارا۔ اور اگر لا کا تیر نکل آتا تو کہتے تھے نہیں اب نہیں کرنا کیونکہ اجازت ہے، تو قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ساتھ، اور اگر گول گول تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ نکالتے، آخر یا کوئی لا والا نکلتا یا نام والا نکلتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مثلا 10 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، وہ خریدتے 10 درہم مثلا ڈالے، وہ اونٹ میں شریک ہوئے تو پھر رقم سب نے دی، پھر تیر نکالتے، لو بھائی یہ اونٹ آپ ان 10 میں سے کس کا ہے، زید کا نام نکالو، نام اس کے نام پر نکلا ہے، وہ سارا لا کا نکلا وہ محروم ہو گیا، اب باقیوں کے تیر نکلیں گے، جن کا لالا نکلا وہ محروم، اور جن کا نام نکلا وہ لے گئے۔ یہ جیسے آج کل لاٹری ہوتی ہے نا، یہ کماردانی ہے،
تو یہ دوسری صورت ہے تقسیم کرنا. تینوں کے ذریعے تقسیم بھی مت کرو اور تینوں کے ذریعے قسمت بھی معلوم حرام. یہ نافرمانی کی چیز ہے. آج کے دن ناامید ہے وہ لوگ جو تمہارے دین سے انکار کرتے ہیں, تمہارے دین کا. ان سے مت ڈرو مجھ سے. اليوم اکملت لکم. بخاری شریف میں روایت ہے, ہجرت کا 10واں سال ذوالحجہ کا مہینہ 9ویں تاریخ عرفے کا دن, عرفات کا میدان, حشر کا وقت کہ یہ آخری حکم اترا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد تقریباً 81-82 دن آپ دنیا میں تشریف فرما رہے اور وہی آتی رہی. قرآن اس کے بعد نازل ہوا. یہ قرآن کا آخری شروع ہوا تھا جبل نور کی چوٹی پر غار حرا, اور اس رات اس میں رب الذی خلق سے 5 آیتیں آگے آخری ہے. امن سرہ اوپر کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ جو میتا ہے, خنزیر ہے وغیرہ ہے, جو شخص مجبور ہوا بھوک میں اور گناہ کی طرف مائل میں, اللہ تعالیٰ غفور ہے. اگر کوئی شخص ایسا بھوکا ہے کہ جان خطرے میں, خنزیر کے بغیر اور کوئی چیز نہیں, میتا کے بغیر اور کوئی چیز نہیں, اس کو کھانے کی ہے. بلکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر نہ کھائے گا مرے گا تو گناہگار مرے, کیوں اجازت سے اس نے فائدہ نہیں. اوپر چونکہ حلال حرام چیزوں کا ذکر تھا اور تم آگے اسی سلسلے میں لوگوں نے سوال کیا, حضرت یہ شکار کے کیا طریقے ہیں, کس طریقے سے شکار حلال ہے, کس سے حرام ہے, اس کے متعلق یسألونک ماذا احل لکم. تو کہتے حلال چیز تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہے, وما علمتم من الجوارح. توجہ سے بات کو سمجھیں. کسی آدمی نے تیر مارا ہے شکار, اور تیر نوک والی طرف سے لگا ہے, چوڑا نہ ادھر سے نہ نوک والی. تو ایسے سلسلے میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تیر مارا ہے اور جانور مر گیا, وہ جائے. بخاری مسلم کی روایت ہے. چوڑا تیر لگا, یوں سیدھا نہیں لگا, وہ وقید ہے, وہ جانور کہیں شکاری, اس میں کتے بھی ہے, کتا ہے, چیتا بھی ہے, باز بھی ہے, شکرا بھی ہے, عقاب بھی ہے, شاہین بھی ہے. یہ مختلف قسم کے جانور ہیں جن کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں. اب مثلا کسی نے شکاری کتا ہے تو اس کے لیے چند قیدی ہے. قید یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی گئی. تعلیم یہ کہ تم اس کو بھیجو تو تمہارے حکم سے چلا, شکار کے قریب پہنچا ہو, تم نے بلایا تو فوراً آئے. یہ قلب معلم ہے, سکھلایا. دوسرا یہ کہ تم نے اس کو فصل شکار پر چھوڑا. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر کے چھوڑا. چوتھا یہ کہ اس نے اپنے لیے تمہارے میں ایک